اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشہیر ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ظہور نور منانے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے میلاد کا کیا مقصد ہے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر ایمان لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لائیں. اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حکم نہیں دیتے جو ممکن ہے. ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات کے بارے میں منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کو پہچاننے کا حکم دیا. اب جب حکم دیا ہے تو وہ ہمارے لیے آسان ہے. الدین کل یسر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دین پورا کا پورا آسان ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات مبارک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا. تو ہمیں ایمان لانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو رسالت کی پہچان ہم پہ فرض ہے, اللہ کے الوہیت کی پہچان ہم پر فرض ہے, اور یہ دونوں بھی آسان ہیں کیونکہ اللہ نے جب فرض کیا ہے, پہچان و حکم دیا ہے تو یہ آسان ہے. ہاں, مشکل کیا ہے اور منع بھی کیا ہے. مشکل بھی ہے, منع بھی ہے. کیونکہ منع اس لیے کیا ہے کیونکہ پہچان نہیں سکتے, ہم عاجز ہیں. وہاں کیا ہے, اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات کی طرف جانا. اللہ کی ذات, اللہ کی ذات کی طرف. ہم اللہ کی ذات کو جب پہچانیں گے, کب پہچانیں گے؟ جنت میں ہم پہچانیں گے جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, اللہ کی ذات کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف اللہ تعالیٰ پہچانتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں جانا ہی نہیں ہے. تو ہم مکسنگ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کلیئر ہونا چاہیے. جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آسان ہے, اور اللہ نے حکم اگر آسان نہیں ہوتا تو اللہ حکم نہیں دیتے. کوئی بندہ ہے, ہم بھی دیکھیں, کوئی کام کسی کو دیتے ہیں تو وہ کام ڈویبل ہوتا ہے. امپاسبل کام نہیں دیتے ہم کسی کو. اگر امپاسبل کام دینا ہے تو پھر ہم اس پہ ظلم کر رہے ہیں. ایک ایسا کام دے دیا اس کو جو وہ نہیں کر سکتا, تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ ستانا چاہ رہے ہیں, اس کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کر نہیں سکتا, نوز باللہ. ہم مثال خالی مثال سمجھنے کے لیے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ. تمام انبیاء ایمان لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم ایمان لے کے آئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کون سی چیز کرنی ہے کون سی چیز نہیں کرنی ہے, وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو ذات کی طرف جانا نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جانا ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ دونوں مبارک ذات, یہ اللہ کی ذات کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف اللہ تعالیٰ پہچانتے ہیں. ہمیں کیا کام ملا ہے وہ کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت کی پہچان حاصل کرنا. یہ پہچان حاصل کرنا فرض ہے. نہیں میں نہیں کر سکتا, میرے سے نہیں ہو سکتا, یہ تو کرنا ہے, حکم ہے بھائی, فرض ہے. ہاں, ہم کرنے سے پہلے بھی ہم عاجزی کرنا ضروری ہے. عاجزی ضروری ہے, مگر یہ فرض ہے ہمارا. عاجزی کرنا, اس کی کوشش کرنا, پہچان حاصل کرنا ہے. گنجائش ہی نہیں ہے. پھر جاتے ہی سوال کیا ہو رہا ہے؟ جاتے ہوئے تیرے رب کے بارے میں بتا. اگر یہاں پر حکم نہیں دیا ہوتا تو سوال کیوں ہوتا وہاں پر؟ یہاں کام دیا گیا, ہوم ورک دیا گیا, تبھی تو سوال ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا, سوال ہو رہا ہے وہاں پر. تو سوال یا حکم دیا ہے,
وہاں سے پورا ہم پہلے بھی سن چکے عالم ارواح میں کیا ہوا. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہاں پر میثاق الوہیت کا لیا گیا, ربوبیت کا میثاق لیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا میثاق لیا گیا. تو کلیئرٹی ہے, ہم جانا ہی نہیں ہوتا ذات کی طرف, ہمیں جو حکم دیا اسی پہ رکھنا ہے. اب دیکھیں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک وحدت الوجود کا ایک جو ہے نا کانسیپٹ کریٹ کیا. وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ ہے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مقصد کیا تھا اس میں؟ مقصد یہ تھا کہ ہر چیز میں یہ بتانا تھا کہ دیکھو ہر چیز میں وجود ہے, تو وجود کیا ہے؟ اللہ کی طرف جوڑنا تھا ایک کانسیپٹ سے. یہ خوبصورت کانسیپٹ تھا آپ کا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑے. یہ کانسیپٹ سے, وہ کانسیپٹ کیا تھا کہ یہاں پر وجود دیکھنا ہے, تو وجود کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کی الوہیت دیکھنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دیکھنا ہے. یہ وجود بتا رہے ہر چیز میں, ہر چیز میں وجود ہے. تو وجود کس کا ہے؟ کسی کا داخل نہیں. دینے والی ذات اللہ کی ہے, پہنچانے والی ذات رسول اللہ کی ہے. یہ دیکھنا ہے. یہ کلمہ وحدت الوجود کیا ہے؟ کلمے کو دیکھو بتایا گیا. اللہ کی جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا باتیں ہوتی ہیں اس میں ایک اصل ہوتا ہے جو سمجھنے کی بات ہوتی ہے. تو وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود کلمہ طیبہ کو ہر چیز میں دیکھنا. ہر چیز کلمہ طیبہ کو دیکھنا. ہر چیز میں کلمہ طیبہ کو دیکھنا وحدت الوجود. اب وہ جو میں جاہل آدمی, میں اپنے حساب سے بول رہا ہوں, جو اولیاء بتاتے ہیں وہ الگ ہے, مگر میں اپنے جو ہے نا اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو آپ لوگوں لے لینا. تو وجود دیکھنا ہے ہر چیز میں, تو کلمے کو دیکھنا ہے ہر چیز میں. تو کلمے کو کیا دیکھنا ہے؟ وہاں توحید بھی دیکھنا ہے, وہاں رسالت بھی دیکھنا ہے. یہ بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پہچاننا ہے, چوائس ہی نہیں ہے. شروع میں عاجز ہوئے, مولا عاجز ہے میں نہیں پہچان سکتا, مگر مولا آپ نے حکم دیا ہے پہچاننے کے لیے, مدد فرما. پھر پہچان بھی دے دی تو دعا کرنا, مولا جیسا پہچاننے کا ویسے تو نہیں پہچانا مجھے, مولا قبول کر لے, پہچاننے والوں میں قبول کر لے. پہچاننا تو ہے, کام تو دیا گیا, کام دیا گیا. سوال بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے, بتا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, بتا دے نبی کے بارے میں کیا کہا, ان کے بارے میں کیا کہا. ڈنکے کی چوٹ پہ پوچھا جا رہا ہے, ذات کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا, جس کا حکم دیا گیا تھا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا. ہم جو کام نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ نہیں, ہم جان نہیں سکتے, پہچان نہیں سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف نہیں کرتے, ذات کی تعریف کرنا بھی نہیں ہے ہمارے کو. ہم یہ کرنا ہے اللہ الہ ہے کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. جب جاننا ہے پہچاننا تو تعریف بھی کرنا ہے, جانیں گے تو تعریف کریں گے. تو ذکر کیا ہے؟ ذکر تعریف ہی ہے, متوجہ ہونا ہے. ذکر کیا ہے؟ تعریف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی, تعریف الحمدللہ تعریف کرنا ہے. بغیر جانے کے کیسا تعریف کریں گے؟ ایک شخص ہے, میں اس کو جانتا ہی نہیں, میں کچھ بھی بول دے رہا ہوں تو ان کے غصے میں آ جاتے ہیں. بغیر جانے کی تعریف کر رہا ہے. تعریف کیسا ہوگی؟ جان کے ہوگی. جان کے کیا کرنا ہے؟ اللہ الہ ہے جان لینا, اور تعریف کرنا مولا تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے جان لینا ہے, تعریف کرنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ تمام کائنات کے لیے صرف آپ ہی رسول ہے, دوسرے رسول بھی ہیں, ایک جگہ کے لیے تھے, ایک وقت کے لیے تھے, قوم کے لیے تھے, مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمانوں کے لیے رسول بنایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں آپ, تو یہ تعریف کرنا ہے, جاننا رسول کیسا ہے, اللہ الہ کیسا ہے. تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا, کہ بندوں تک اللہ کی الوہیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فہم کے حساب سے دیکھیں تو ہر چیز میں وجود دیکھیں, تو ہر چیز میں وجود کیا دیکھنا ہے؟ ایک وجود دیکھنا ہے. تو کلمہ ایک ہے, وہ کلمے کو دیکھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ الہ ایک ہی الہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رسول ہے تمام عالمین کے لیے, تمام زمانوں کے لیے. دوسرے رسول ہیں, مگر دوسرے رسول ایک زمانے کے لیے, ایک وقت کے لیے, ایک قوم کے لیے تھے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسولوں کے بھی رسول ہے, تمام زمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول. تو رسالت پر ایمان لانا ہی لانا ہے, چوائس ہی نہیں ہے, بچنا ہی نہیں ہے, بچ ہی نہیں سکتے, لانا ہی لانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا, تبھی جا کے ایمان مکمل ہوگا, تبھی ہم خبر کے سوال جواب میں کامیاب ہوں گے. تو ہم دیکھیں نا, ذات اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ, ہم جیسا ہی ساتھ ہے بولتے ہم صورت شکل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں, صورت شکل سے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, وہ تو ہم صورت شکل سے تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی شان الوہیت کے ساتھ ہے. دیکھیں مخلوق کے رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. تو اللہ کی ذات عالم میں, دیکھ کائنات میں کتنے ذات ہیں؟ دو ذات ہیں, ایک خالق ہے, ایک مخلوق ہے. تو ذات جو مخلوق کی ذات ہے وہ جو رہتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. تو پھر عالم میں مخلوق رہتی, مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں.
تب یہ عالم میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسا ہے؟ مخلوق عالم میں مخلوق رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان الوہیت کے ساتھ ہے ہمارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان رسالت کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ اب احساس کر لینا، جاننا، یہ جان لینا ہے، جو جان لیا، احساس کر لیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے، کامیاب ہو گیا، بہت کامیاب ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دشمنوں کو للکارتے تھے کہ میں اللہ کی تلوار ہوں، میں سیف اللہ ہوں، میں خالد ولید ہوں، میں جو نا یہ جو رومنس تھے میں ان کا خون بہانے والا ہوں، تمہارے سرداروں کو، ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آپ جو کہ لوگ جو ہے نا آپ کے نعرے سے دہشت پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ کیا ہے یا عاجزی کیوں نہیں آئے؟ وہاں عاجزی کرنا تھا نا، اب عاجزی کرنا تھا نا۔ عاجزی کا ایک مقام ہوتا ہے، عاجزی کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، ہر جگہ عاجزی نہیں ہوتی، عاجزی کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ عاجزی اللہ اور بندے کے ساتھ ہوتی ہے وہ عاجزی، اور ایک مقام ایسا بھی ہوتا ہے عاجزی کا، وہ بھی عاجزی ہے آپ کی۔ وہ عاجزی کیا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو مرتبہ دیا ہے، دشمنوں کو وہ مرتبہ دکھانا بھی عاجزی ہے، مرتبہ دکھا رہے ہیں ہمارے۔ اب دیکھیں ہم نبی کریم، وقت بہت کم ہے تو میں جو ہے نا شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیے، آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ قرآن۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن میں دیکھیں بہت ساری چیزیں، میں جلدی آ رہا ہوں، لمبا نہیں کھینچ سکتا۔ قرآن میں کچھ ایسی چیزیں جو آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے، قرآن میں ایسی چیزیں جو نہیں سمجھ میں آتی، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین سمجھ میں آ گئی، الف لام میم سمجھ میں آیا، طا سین سمجھ میں آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ میں آ رہا، اہدنا الصراط المستقیم سمجھ میں آ رہا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سمجھ میں آ رہا۔ مگر حامیم یہ جو قرآن ہی ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ میں جلدی آ رہا ہوں، لمبا نہیں جا سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو ہیں، ایک رسالت کا پہلو ہے جو سمجھ میں آ جائے گا آسانی سے، ایک ذات کا پہلو ہے جو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خالی نقل کرنا ہے، لا الف لام میم، گھسنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ جانے، رسول اللہ جانے، یاسین اندر جانے کی ضرورت نہیں ہماری، آگے بڑھو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بہت ساری ڈیٹیل ہے، میں بس اپنی ایمان کی طرف آ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا ام المومنین، تو ام المومنین نے یہ بتایا، بس آسان فہم کے بتا رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ رسالت کا ہے جو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تو کیا بتائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں، یہ ایک حکمت سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تو سمجھ میں آنے والی چیز کیا ہے؟ نبی کریم، اور جس پہ ایمان لانا ہے اور جس کا سوال کیا جائے گا وہ رسالت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے۔ جو ڈھونڈے گا، جو کوشش کرے گا، جو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرے گا، جو دعا کرے گا۔ پھر ایک جو پہلو ہے نبی کریم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جو مبارک ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی القابات سے برہان بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اتنے چیزیں ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے، دعا مانگ کے کام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کو ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے عمر عطا فرما۔ جب غزوہ بدر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، اے اللہ تعالیٰ اگر تو یہ جو مسلمان جو ایمان والے ہیں اگر تو آج ان کی مدد نہیں کرے گا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیسی دعا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرتبے رکھتے ہوئے اللہ کی الوہیت ڈائریکٹ لے رہے ہیں، اللہ کی الوہیت ڈائریکٹ لے رہے ہیں، مگر بتا رہے ہیں دیکھو میں اس مقام پہ رہ کے بھی
اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر رہا ہوں، یعنی اللہ سے مانگنا عاجزی ہے ہر معاملے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی دعا سکھاتی. تم ہر کوئی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعائیں ساری کہ کوئی کام کرنا ہے، یہ اس کی چیز کی دعا، اس کی چیز کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، یعنی ہر چیز کی دعا. یہ بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو جو بھی کام کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کام. یاد رکھنا کوئی بھی کام کرنا ہے تو یہ ساری دعائیں کیا ہے، اس بات کی یاد دلا رہی ہے اللہ الہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. یہ یاد دلانے کے لیے ساری دعائیں. تو ہماری اصل کی طرف نظر ہونا، نسل کیا ہے، ہر چیز میں ہم نے دیکھنا لا الہ الا اللہ. ایک اور مثال لے کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا. ہمارے جسم میں ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. باطن میں کیا ہے، بہت ساری چیزیں باطن میں. ایک چیز کو سمجھ، سیلس ہمارے اندر بنے ہوئے کئی ملین ٹریلینز کے سیلس ہیں ہمارے پاس، اور وہ سیلس جو ہے نا ڈیولپ بھی ہوتے ہیں مرتے بھی، پھر ڈیولپ ہوتے ہیں مرتے ہیں. دماغ کے سیلس الگ ہے، دل کے سیلس الگ ہے. کتنے سیلس ہیں، ٹریلینز پتہ نہیں کتنے سیلس ہیں. مجھے سائنس کا تو زیادہ نہیں پتا، مگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے. اتنے سیلس ہیں ہمارے اندر اتنے سیلس ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان تمام سیلس کی پرورش کر رہا ہے. کمپلیکیٹڈ فارم، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ. ہماری زندگی میں کیا پرابلم آتا، نوکری نہیں. ابھی اتنا خطرناک نظام چلا رہے ہیں سیلس کا. دماغ کے سیلس الگ، اس کی گروتھ انہیں کرنا، دماغ کے سیلس کی گروتھ کرتے وہیں مرتے بھی زندہ ہوتے. پوری باڈی کے سیلس مرتے بھی زندہ بھی ہوتے. پھر کچھ ایسے بھی سیلس ہیں جو سیلس جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں نا تو ریسائیکل کر کے ان کو نئے سیلس بنا دیتے لوگ. اور یہ سیلس کے جو نا کئی فنکشن ہوتے، اور جب سیلس کا فنکشن خراب ہو جاتا تو کینسر ایک بیماری ہے جو سیلس کے فنکشن خراب ہو گئے اور جو وہ اٹیک کرتا الٹا. آپ سمجھ رہے اتنا بڑا نظام ہمارے اندر، کتنے ٹریلین سیلس ہیں اور اس کا نظام چلا رہے ہیں. کون چلا رہا؟ ویزا چلا رہا، درہم چلا رہا، ڈالر چلا رہا، اماں چلا رہے، ابا چلا رہے، بیوی، بچے، دوست، خواہشات، موبائل فون، پتہ نہیں اب جو ہم نے حاجت روایاں بنا لی جتنے، کون چلا رہے ہیں وہ سیلس کو؟ کوئی نہیں چلا رہا، کسی کو نہیں معلوم. اور وہ جو سیلس ہے دیکھیں الحمدللہ یہ کینسر کی بیماری عام ہو چکی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے نا کینسر کی بیماری سے. بھائی ایک بتانا ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے کہ جو تمہارے اندر اچھے سیلس تھے وہ خراب ہو کے وہ ایک نیا جو ہے نا وائرس بن جاتا ہے، وہ کینسر کا وائرس بن جاتا ہے. اتنی چیزیں ہمارے اندر چل رہے ہیں اور اتنی چیزیں نظام چل رہی ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اگر اپنے اندر دیکھیں نا، دیکھ کے غور و فکر کریں نا تو ہمیں گواہی دینا یہ جو وحدت الوجود یہی ہو کہ لا الہ الا اللہ، کلمے کی گواہی دینا یہی وحدت الوجود ہے. کلمے کی گواہی دینا کہ اللہ الہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہے تمام کائنات کے لیے. دوسرے رسول بھی ہے تو ان کے تمام رسولوں پہ ہمیں ایمان ہے، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، مگر وہ ایک وقت کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک زمانے کے لیے. مگر تمام قوموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام زمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وقت نہیں تھا تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میلاد سے ہمیں میسج کیا ملا ہے؟ میلاد سے ہمیں میسج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے. کیا میسج ہے؟ ہمیں ایمان لانا ہے، یہ چوائس نہیں ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور اسی کا ہمیں سوال لیا جائے گا. ہم عالم ارواح میں بھی یہی سوال جو ہے نا ایگری کر کے آئے، عالم شہادت میں ہمیں اس کو دیکھنا ہے، یہ ایمان لے کے جانا ہے. اور یہ ایمان جب لے کے جائیں گے یہ خبر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، سن لیا ہم نے، حشر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، اور یہی ایمان ہمارے کام میں آئے گا. اور یہ ایمان ایسا ہے اگر یہ ایمان صحیح رہا تو ہمارے عمل بھی صحیح رہیں گے، ہر چیز صحیح رہے گی، سب کچھ ہمارا صحیح ہو جائے گا. ایمان صحیح ہو گیا، عقیدہ درست ہو گیا تو وہ عقیدہ اتنا پیارا ہے کہ وہ آداب بھی سکھا دیتا ہے، وہ عبادات بھی سکھا دیتا ہے، وہ معاملات بھی سکھا دیتا ہے. ایک آخری بات رکھ کے میں اپنی باتوں ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے دیکھیں سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کیا ہے؟ ہم ظاہری سنت سمجھ دیکھیں، جسم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تحت ہونا چاہیے، اور قلب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تحت، اور روح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تحت. اب جسم
اسلام یعنی فرما بردار ہونا. قلب کیا ہونا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یقین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یقین ہے اس کی سنت لانے کی کوشش کرنا ہمارے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا اور جو مراقبہ کیا اس کی سنت. دیکھو مشاہدہ کم ہوتا، محبوب کا دیدار کم ہی ہوتا، مگر مراقبہ زیادہ رہتا. یاد رکھو مشاہدہ اول اعلیٰ عبادت ہے مگر وہ کم ہوتا، مگر جو مراقبے میں رہتا ہے وہی مشاہدے میں رہتا. اس کو مشاہدہ مل جاتا ایک بار. جو مراقبے کو اوائڈ کرا مشاہدہ تو بھول جاؤ. مراقبے دیکھیں میں مراقبے بھی نبی بتایا ابھی. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کیا ہے؟ صبر رکھ کے رہنا اور یہ یقین رکھنا کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. صبر کے رہنا، محبوب دیکھ رہا ہے، صبر کے رہنا، دیکھ رہا ہے میں صبر کے رہنا، محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، صبر کے رہنا. یعنی اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا یقین ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم صبر کے رہنا. ہمارا دل بھی صبرنا، ہمارے دل میں کوئی گندگی گندا یقین نہیں آنا، جسم بھی صبر کے رہنا. تو یہ یقین رہے گا نا تو اللہ تعالیٰ یہ وحدت الوجود جو لا الہ الا اللہ ہے کہیں نہ کہیں آپ کو دکھا دیتے جیسا دیکھنے کا. پھر آپ گواہی دیتے لا الہ، پھر گواہی دیکھتے کیا گواہی دینا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ کرام جب جگہوں میں جاتے، جب کوئی وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی اور وہ سچ ہو جاتی، آنسو نکل جاتے ان کے. ہم بولتے ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ ایک بات دیکھتے تو کیا وہ گواہی دے رہے ہیں ہر بات پہ، وہ گواہی دیتے ہمارے آقا نے ایسا فرمایا تھا. روتے صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارتیں دی تھی تو بشارت کسرا کے کنگن آئیں گے، حضرت عمر فاروق، تمام لوگ رونا شروع کر دیے. تو یہ جو روتے صحابہ کرام ہر موقع پر ہر جگہ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھتے وہ پورا ہو گیا، بس وہ ان کے اندر جو ہے نا وجد آ جاتا. وہ گیرو زاری کے اندر ہوتے کیا، وہ رونا کیا تھا ان کا، وہ دل و جان سے گواہی دیتے محمد رسول اللہ. دل و جان سے گواہی، ان کا رونا وہ گواہی دینا ہوتا. تو وہ مشاہدہ ہوتا. تھوڑی دیر کیا مشاہدہ کر رہے ہوتے، وہ مراقبے میں رہتے کنٹینیو. تو اللہ تعالیٰ تھوڑی دنوں میں تھوڑی دیر میں ہر موقع پر مشاہدہ کرا دیتے. وہ مشاہدہ دیکھ کے پھر روتے، گواہی دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ویسے کے بات کو ختم کر اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، سے قبول فرمانے، اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. جزاک اللہ. السلام.